کورونا پہ $10 میں مل رہی تھی سپوٹنک، $10 میں نہیں لی، خیرات کا انتظار کیا. بہت زیادہ میں سخت لفظ نہیں استعمال، بہت زیادہ کفایت شاہ حکمران اچھا نہیں ہوتا. عادت ہو گئی ہمیں خیرات کی. ہاں جی ہاں، عادت کیا، ایڈکشن ہو گئی. امریکی مدد پہ پلتے رہے، اب چین کی طرف دیکھتے ہیں. او بھائی، قوم دنیا میں کبھی کسی قوم نے دوسری قوم کے بل پہ ترقی کی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ دنیا میں ایک انڈیویجول دوسرے انڈیویجول کے بل پہ ترقی نہیں کرتا. لیکن ہارون صاحب، قریشی صاحب بھی تو سچے ہیں اس بات میں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کرونا کی ویکسین کے لیے بھی اور سفارتکار کے لیے بھی. اور 2-3 دن کے دورے پہ جا رہے ہیں پاکستان کے آرمی چیف اور وزیر اعظم سعودی عرب. اور مدد کس نے کی ان کی؟ وہ کرن تھاپر کا میں آپ کو مضمون تھوڑی دیر میں پڑھ کے سناتا ہوں. صرف اسلامی ملکوں نے، مصر نے، کویت نے، امارات نے، پاکستان نے، سعودی عرب نے. مگر یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی کمیونٹی نے آکسیجن کا لنگر لگا دیا. کیا بات ہے. اور جن سے یہ توقع تھی، جو دیوتا تھے انڈیا کے فلم انڈسٹری کے لوگ، انہوں نے جیٹ کرائے پہ لیے. ارب پتی لوگ ہیں اور نکل کھڑے 50 کروڑ روپے لیتے ہیں، نکل کھڑے. اور کوئی چلا گیا مالدیپ، کوئی چلا گیا یورپ، کوئی کہیں چلا گیا جہاں اب انہیں گالیاں پڑ رہی ہیں. یعنی یہ جو ماتوب لوگ تھے معاشرے کے، مسلمانوں سے اپیلیں کر رہے ہیں. مساجد میں انہوں نے جگہ دے دی، مسلمانوں نے انہیں. ایک پوری بحث ہے یہ چل نکلی ہے کہ ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے تو سب سے پہلے مدد آفر کی. اور مصر نے، بحرین نے، کویت نے، سعودی عرب نے، امارات نے مدد کی، امریکہ نے نہیں. امریکہ نکل گیا. ٹھیک ہے، امریکہ نکل گیا. جب اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ تو یعنی تعداد تو پنجاب میں ہے، لیکن ان فیکٹ تناسب آبادی کا ملحوظ رکھا جائے تو پختونخوا کے اس کی وجہ پختونخوا کا کلچر جو بہت اچھا ہے. یعنی اس کلچر میں کوئی برائی نہیں. یعنی گلے ملتے ہیں، مصافحہ لازمن کرتے ہیں، پرجوش ہیں ملاقاتوں میں، مہمان نوازی بہت ہے، کھانے کی تقریبات ہوتی ہیں. ایک برتن میں سارا خاندان بہت سی جگہ پہ دیہات میں کھانا کھاتا ہے، دوست بھی ایک برتن میں کھانا، جو کہ بہت ہی ایک یعنی شاندار روایت ہے. لیکن اس وقت نہیں. یہ پنجاب میں بھی یہ صورتحال ہے کسی نہ کسی حد تک. لیکن ہارون صاحب، قریشی صاحب بھی تو سچے ہیں اس بات میں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کرونا کی ویکسین کے لیے بھی اور سفارتکار کے لیے بھی. ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم 150 ارب روپے، یعنی باوجود ہے کہ پیسے تو پیسے اس لیے نہیں ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے. ایف بی آر کو چھیڑنے کی تو کسی میں ہمت ہی نہیں ہے نا. آدھے پیسے تو ایف بی آر کی وجہ سے کھا لیے جاتے ہیں نا. اور جو ساتھ ہمارے عزیز محترم دوست اسد عمر صاحب، جن میں ویسے کوئی خرابی نہیں ہے، بڑے اچھے آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں 700-800 ارب روپے ضائع ہوتے رہے، کوئی بات نہیں، اسٹیٹ انٹرپرائز کو پرائیویٹائز نہیں کیا جائے گا. ابھی اسٹیل مل کے ایم ڈی نے استعفیٰ دے دیا ہے کہ جی اس کو پرائیویٹائز کرنے کا جو پروسیس ہے میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا. یعنی 700-800 ارب روپے آپ یہ ضائع کرتے ہیں. سول بیوروکریسی کا سائز 3 گنا ہے. ایف بی آر ساری کی ساری کرپٹ ہے. اس کو مکمل طور پہ اس کی جگہ نئی تنظیم بنانے کی ضرورت ہے. 150 ارب روپے آپ احساس پروگرام، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دیتے ہیں. اس میں سے 9 لاکھ آدمی ایسے تھے، 9 لاکھ جو مستحق نہیں تھے، جو نکالے گئے، جو پارٹیوں کے ورکر تھے یا لیڈروں کے ملازم تھے یا سرکاری افسر تھے یا ان کے ذاتی ملازم تھے. تو ہمارے پاس پیسے کیسے نہیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں 1.3 بلین کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 250 ارب روپے. جو اکانومی کا نقصان ہوگا، یہ تو میٹیریل ہی نہیں ہے وزارت خارجہ کا. جو آدمی ملتان میں جھاگ اڑاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ 4 آدمی چلے جائیں، 4 چلے جائیں تو 8 بھی چلے جائیں، اور 8 چلے جائیں تو 16 بھی چلے جائیں، تو حکومت کہاں رہے گی؟ حکومت سیاست تو ہے لوگوں کو ساتھ میں لانے کا نام، ساتھ لوگوں کو دھکیلنے کا نام نہیں ہے. اور سیاست میں کوئی گندے کپڑے برسر بازار نہیں دھوتا. ہمارے پاس پیسے کم تھے، یہ بات صحیح ہے، پچھلا ملبہ بھی تھا اور بعد میں بھی کچھ نہ ہو سکا. لیکن ہمارے پاس اتنے کم پیسے نہیں تھے کہ ہم 2.25 ارب روپے اپنا نہ نکال سکتے. یہ زیادہ زیادہ چاہیے تھے. بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سوچتے رہے. یہ وزارت صحت کا جو ادارہ ہے ڈریپ، وہ تو اس نے اتنی تاخیر کر دی، اگر وہ بر وقت دیتا تو لاکھوں آدمی بچ جاتے جو اپنے آپ ویکسین اس کی قیمت طے کرنے میں. اور وزارت صحت نے اسے امپورٹ کرنے میں روسیوں سے اس میں بہت وقت گوا دیا. اب اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے.
تو ویسے پاکستان میں ہم بات تو بہت کم ہوئی ہے نسبتاً دوسری، لیکن ابھی جو بد احتیاطی ہو رہی ہے ہارون صاحب، لیکن پھر یہ قوم کے مزاج کا مسئلہ ہے کہ آپ نے ماسک نہیں پہننا. اب یہ جو افریقی قسم ہے، جنوبی افریقہ کی، برازیل کے، برازیل پورٹ ہے نا، تو انٹرنیشنل ٹریڈ بہت زیادہ ہے. برطانوی قسم جو ہے، جہاں سے ہمارے کشمیری بھائی اور دوسرے پاکستانی جو وہاں تشریف لائے اور گھومتے پھرتے رہے، اور بعض تو ایسے کیسز ہیں المناک کے غلط بیانی کی کہ میری نانی فوت ہو گئی ہے. ایک واقعہ مجھے پتا ہے، اور کوئی اس کی نانی تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، زندہ سلامت ہی نہیں تھی، عرصہ ہوا فوت ہو چکی تھی. ایئرپورٹس پہ آپ نے روکا نہیں لوگوں کو، چیک نہیں کیا. بالکل ایئرپورٹس پہ آپ نے کیا کیا بھائی؟ ایئرپورٹ پہ انہیں روکنا تھا اور انہیں کہنا تھا قریب ترین ایک ہوٹل میں، سستے ہوٹل بھی تو ہوتے ہیں، 500-1000 روپے والے بھی ہوتے ہیں، 2000 روپے والے بھی ہوتے ہیں. جو آدمی لندن سے ٹکٹ خرید کے آ رہا ہے وہ 2000 روپے والے ہوٹل میں نہیں ٹھہر سکتا. یا آپ نے کسی عزیز کے ہاں، کون سی کمیونٹی ہے جی جس کے کراچی میں عزیز نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ان میں سے ایک کمرہ انہیں دے سکتے تھے، سستے ہوٹل میں ٹھہر سکتے تھے. حکومت پناہ گاہیں بنا سکتی ہے مگر اس طرف ان نہیں 23,000 آدمیوں کے لیے. دیکھو پناہ گاہوں میں 15% مزدوروں کو کھانا ملتا ہے، 15% مزدوروں کو. اسلام آباد کے فگر ہیں یہ، پورے ملک کا نہیں ہے. تو آپ یہ 23,000 آدمی کیا تھے؟ حکومت ان کے لیے بندوبست نہیں کر سکتی تھی، تو آپ نے اس میں بڑی کوتاہی کی. اب کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ آپ فوج سے مدد مانگیں. صرف یہ نہیں کہ وہ پیٹرولنگ کریں، وہ ہر گلی میں نہیں جا سکتے. 1 لاکھ آدمی رینجرز اور فوج کے ٹرینڈ کریں، 1 کروڑ آدمی کو ایک دن میں ویکسین لگ سکتی ہے. مدد تو لازم ہے ہارون صاحب، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. آپ نے سول ڈھانچہ بنایا ہی نہیں، جو خراب ہو چکا تھا اس کی اصلاح کی کوئی کوشش خان صاحب نے نہیں کی. یعنی تباہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا. سول سروس کو تو نون لیگ نے برباد کر کے رکھ دیا، اس کو چھوڑا ہی کچھ نہیں. جو پنجابی کہتے ہیں کک نہیں چھوڑ. یعنی یہ فیوریٹس ہیں، ان کو 20 لاکھ روپے تنخواہ ملے گی. یہ بھی کبھی ہوتا ہے، یہ بھی کبھی دنیا میں ہوتا ہے. ایک ہی کورس میں 500 آدمی پاس ہو کے آئے، اس میں 10 آدمی آپ کو پسند ہیں، چونکہ آنکھیں بند کر کے وہ آپ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں. تو آپ نے اس کی اصلاح کی کیا کوشش کی؟ کورونا پہ $10 میں مل رہی تھی سپوٹنک، $10 میں نہیں لی، خیرات کا انتظار کیا. بہت زیادہ، میں سخت لفظ نہیں استعمال، بہت زیادہ کفایت شاہ حکمران اچھا نہیں ہوتا. عادت ہو گئی ہمیں خیرات کی. ہاں جی، عادت ہو گئی. عادت کیا، ایڈکشن ہو گئی. امریکی مدد پہ پلتے رہے، اب چین کی طرف دیکھتے ہیں. او بھائی، قوم دنیا میں کبھی کسی قوم نے دوسری قوم کے بل پہ ترقی کی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ دنیا میں ایک انڈیویجول دوسرے انڈیویجول کے بل پہ ترقی نہیں کرتا. لیکن ہارون صاحب، قریشی صاحب بھی تو سچے اس بات میں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کورونا کی ویکسین کے لیے بھی اور سفارتکار کے لیے بھی. اور 2-3 دن کے دورے پہ جا رہے ہیں پاکستان کے آرمی چیف اور وزیر اعظم سعودی عرب.